اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم آدھا ہی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین اور الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وذل قربا حقہ ومسکین وابن السبیل بسم اللہ وذل قربا حقہ ومسکین وابن السبیل سلوات پڑھیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے یہ دو جگہ نازل ہوئی ہے قرآن میں. پہلی جگہ جو ہے وہ سورہ روم میں ہے اور ایک بنی اسرائیل میں ہے. دو جگہ. اچھا جب یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس وقت ہوئی ہے جو ہمارے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر کی فتح کر لی، در اس کا اکھاڑ لیا اور سب یہودی پست ہو گئے اور اپنی ہار تسلیم کر لیا. تو جب انہوں نے ہار تسلیم کر لیا تو ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ بھائی اب ہم لوگ تو ہار ہو ہی گئی تو ایسا کرتے ہیں کہ رسول کو جو ہم لوگ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ نظر کرتے ہیں. تو کیا چیز ان کے پاس سب سے قیمتی تھی؟ جو ان کی سب سے بڑی جاگیر تھی وہ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ نظر کرتے ہیں. تو آئے رسول کے پاس مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں آ کے جبریل امین بھی بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے ایک تحریر نکالی. اس تحریر کس کی تھی؟ وہ تحریر تھی جو جاگیر تھی ان کی، اس کا جاگیر کا نام فدق ہے. ہم لوگ عام طور سے فدق بولتے ہیں، فدق صحیح نہیں، فدق لفظ صحیح ہے. تو فدق کیسے ہے نام؟ فدق کہتے ہیں کہ جناب نوح کے پوتے کی وہ جاگیر تھی اور جناب نوح کے پوتے کا نام فدق ہے. تو جناب نوح کے پوتے نے یہ خط لکھا، وہ تحریر لکھی کہ میں فدق جو اپنی جاگیر ہے ہماری، جس میں ہم نے سارے قسم کے پھلوں کے باغ لگائے ہیں، اس میں سارے قسم کے پھل لگائے ہیں اور زمین اس کی اتنی فرٹائل بنائی ہے کہ اس میں ایک دانہ اس کو ڈالیے گا تو اس کا 1000 گنا اس سے پیداوار اور ہر طرح کی اس میں پیڑ پودے لگائے ہیں. اور اس جاگیر کا جو تصرف ہے یعنی اس کا جو حق ہے وہ جب بھی ہوگا اولاد نبی غیر کو نہیں ہو سکتا. کبھی بھی جو اولاد انبیاء نہیں ہے وہ چاہے کہ ہم اس پر حق اپنا دعویٰ کریں تو اس کا دعوے دار ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جاگیر غیر انبیاء کے جو وارث ہیں ان کو نہیں جائے گی. اس کے بعد جناب وہ خط دیا. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ پریکٹیکل ہے کہ اس وقت رسول نے اس خط کو تحریر کو پڑھ کر کے بھی سنایا. انہوں نے کہا پڑھیے، رسول نے پڑھا اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد رسول نے یہ کہتے ہیں کہ صاحب لکھنا نہیں آتا تھا تو رسول نے قلم منگوایا اور منگوانے کے بعد اس تحریر کے نیچے اپنی تحریر لکھی اور تحریر یہ لکھی. جناب جبریل آئی گئے تو میں نے کہا تو انہوں نے آیت نازل کر دی لا کر کے یہ کہ رسول آپ قربا کا حق دے دیجیے. آیت کی کیا معنی؟ قربا کا حق دے دیجیے اور کس کا؟ مسکین کا اور مسافر کا. اللہ نے ان سے کہا کہ آپ حق دے دیجیے. تو نبی نے لکھا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف، یہ اللہ کے حکم سے جبریل نے بتایا کہ ہم کو یہ حق ملا ہے، ہم نے یہ حق قبول کیا اور یہ حق ہم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم نے دے دیا، لکھ دیا، تحریر اپنی مہر لگا دی اس کے اوپر. سماعت پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ ہو گیا. اچھا یہ بات 7 ہجری کی ہے. 7 ہجری کے بعد جو ہے جب وہاں سے جب چلے آئے رسول اپنے مدینے چلے آئے تو بعد میں پھر یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہوئی اب جب ہمارے رسول
مسجد نبوی میں ہے اور وہاں آئے بھائی یہاں آئے دوبارہ آئے وہی چیز کے ساتھ ہم دے دیجیے قربا سے کون مراد ہے؟ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں سوائے بیٹی رسول کے، کوئی دوسرا مراد نہیں ہے۔ ایسے بھی آپ سب جانتے ہیں بہت مشہور ہے مواد مودت لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے کہ مودت چاہیے کس کا؟ قربے کا، تو قربے سے مودت کرو محبت کرو، تو دوسرا کوئی اس سے مراد نہیں، اس میں کوئی بحث نہیں کہ قربے سے کون مراد ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی دوبارہ اللہ نے پھر بھیجی، اسے اللہ یہ چاہتا تھا، راز اس کا یہ تھا جو لکھا ہے لوگوں نے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں پتا چلا کہ رسول کہہ کے گئے تھے وہاں، اس لیے وہاں امت کے سامنے جو ہے دوبارہ اعلان کرایا گیا۔ اور ایک یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اور بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، تو بھائی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو کلیم کر دیتی، کلیم کر، جب رسول نے دے دیا فاطمہ زہرا سلام اللہ کو تو کلیم کرنے والی کلیم کر سکتی، لیکن کسی نے کلیم نہ کیا، نہ کسی ایسے صحابی یا صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کوئی کھڑے نہیں کہا کہ رسول آپ نے یہ اتنی بڑی جاگیر اپنی بیٹی کو دے دی، کیوں دے دی؟ تو اس کا جواب تھا رسول کے بھائی کہ جب ہم 1 ہجری سے 7 ہجری تک تم کو دے رہے تھے، کیونکہ جب یہ دیا ہے اس وقت مسلمان ایسے نہیں دیا، جب مسلمان خیبر کے بعد امیر ہو گئے تب یہ دیا اپنی بیٹی کو، اس کے پہلے اپنی بیٹی نماز انہوں نے کچھ نہیں دیا، بس یہی چیز دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا کہ اس کانٹریکٹ ہی میں سمجھے لکھا ہوا پیپر پہ کہ یہ جب جائے گا انبیاء کو جائے گا اور اس کے وارث کو جائے گا، تو اس طرح سے رسول نے دے دیا۔ اچھا، اور رسول نے کہا کہ فاطمہ زہرا کو بھجوا دیا کہیں کہ رکھے رہو، اس کا کیا مطلب؟ تحریر لکھنے کہہ دیتے یہی کافی تھا، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا اس لیے رسول نے کہ جب تک یہ تحریر رہے گی، تحریر ہے تو اس کا معنی جو اگلا ہے وہ حق پہ ہے، اگر تحریر پھاڑ گئی تو وہ باطل ہے۔ سلوات پڑھ دیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ نے اس کے لیے کیس کیا، مقدمہ کیا اپنا، یہ ہم لوگ کے اوپر الزام ہے اسلام پہ کیا وومن رائٹس نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ بیوی نے قیامت تک کی عورتوں کو ایک رائٹ دے دیا کہ تم کلیم ضرور کرو چاہے ملے یا نہ ملے، اور یہ ایسا کلیم ہے کہ یہ کلیم ملا تو نہیں اس وقت، انہوں نے نہیں دیا خلیفہ نے، تو پوری بات میں بتاؤں گا کہ کیسے وہ ہوا، تو دیا نہیں، لیکن ہوا کیا کہ یہ پدک منسوخ ہو گیا فاطمہ زہرا سلام، دیا یا نہ دیا؟ آج بھی بات ہوگی، پدک آئے گا، نام آ جائے گا ہمارے شہزادی کا۔ تو ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی ان کے خلیفہ بنتے چلے گئے سبوں نے فدق کو اپنی بیٹی کو دیا، کبھی کسی بیٹے کو وراثت گئی نہیں، فدق نہیں گئی، جب بھی کسی خلیفہ نے دیا اپنی بیٹی کو دیا، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے جیسے بیٹی پیدا ہوئے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تاکہ ہسٹری لکھے کہ بھائی فاطمہ کو دینا تھا، فاطمہ کو دے دیا، اس لیے نام ہی فاطمہ رکھنے لگے، سب کے سب رکھتے رہے، یہاں تک کہ مروان ایسے نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور فدق کو جب فاطمہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سلوات پڑھ دیں۔ آگے جا کر کے جو سب سے پہلے فدق واپس آیا ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنا، اس نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ فدق جو ہے وہ فاطمہ کو واپس کر دو، جو اس میں ورڈ لکھا وہ کہہ رہا تھا ہمارے سے فاطمہ سلام، تو اتنے بار بدل کے دوسری فاطمہ کو جا چکی تھی جاگیر، تو اس نے خط لکھ کے پوچھا کہ بھائی آپ حضور یہ بتائیے کہ کس فاطمہ کی بات کر رہے ہیں، کرنا کیا؟ فاطمہ کا حق فاطمہ کو دے دو، یعنی جس کا اصل حق تھا اس کو دو۔ سلوات پڑھیں۔ اور اس طریقے سے وہ لیتے رہے، کوئی خلیفہ نے آ کے چھین لیا، کبھی دے دیا، چھینا گیا تو وہاں کا حق چھین لیا گیا، اب یہ کم چل گیا، جب چھین لیتے تھے کوئی خلیفہ تو کہا جاتا تھا کہ حق چھین لیا گیا، دیا تو بھائی حق تھا تبھی تو واپس کیا، ایسا ہی ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہوتا رہا، برابر دیتے رہے۔ اچھا، یہ جو جاگیر ہے اس خط میں ہی انہوں نے لکھا تھا، جناب فدق نے بتایا ہے اس کی کہ خیبر کی تمام پہاڑیوں سے لے کر کے مدینے تک بہت بڑی جاگیر تھی، ایسا نہیں ہے یہ لوگ کہنا آپ یہ لوگ لکھتے ہیں کہ لوگ شیعہ لوگ اتنا کہتے ہیں فدق فدق بتاتے ہیں، فدق میں تھا کہ 4 تو کھجور کے برابر تھے، 4 تو کھجور کے پیڑ تھے،
تو بھائی ہمارا کہنا ہے اگر 40 کھجور کے پیڑ تو دے دیا ہوگا، پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ اگر بہت چھوٹی سی جاگیر ہے تھی تو دے دیے ہوتے، دیا نہیں دیا، یہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑی جاگیر تھی تبھی تو نہیں دیا، ورنہ دے دیتے۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صاحب جو ہے وہ جب شہزادی نے انہوں نے کلیم اپنا کیا ہے تو خاص انداز اپنایا، اور خاص انداز یہ اپنایا کہ چونکہ دروازہ تو کھلتا ہی تھا مسجد کا، اس میں جہاں دربار لگ رہا تھا اس وقت، لیکن اس سے نہیں گئے گھر سے بلکہ سب تمام جو کنیزیں تھیں اور جو عورتیں تھیں بنی ہاشم کی ان کو لیا، رضا اڑی، اور باقاعدہ عورتوں نے اس کو دونوں طرف سے چادر سے بنایا، جلوس جیسا بنایا، اور جو سٹی کا جو شہر کا جو صدر دروازہ تھا اس سے داخل ہوئی تھی، وہ اس لیے کیا تاکہ پورے مدینے میں یہ خبر پھیل جائے اور ساری عورتوں کا اس میں جمع ہو جائے، یعنی پورا ہجوم لے کے وہاں پہنچی، جب دربار میں پہنچی وہ پردہ کیا گیا، کرسی لگی، یعنی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ سیدہ نے دربار کے اندر اپنا دربار لگایا، سلوات پڑھے، اور کیا اسی لیے کہ تاکہ لوگ عورتوں کو یہ حق ہو کہ کلیم کرے، اور پورا وہاں یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دربار کے اندر کھڑے وہاں اس حالات میں ہمارے مولا کائنات بھی وہ موجود تھے، تو مولا کا قصیدہ ولایت کا قصیدہ خود شہزادی پڑھا، اور اس پورا بہت لمبا خطبہ ہے، اس میں توحید کا بھی ذکر کیا ہے، نماز کا بھی ہے، روزے کا ہے، ہر چیز کا ہے، لیکن اس کو کہا ہے خلیفہ کو کہ ایک تو سب سے غلط یہ ہے کوئی بھی کورٹ ہوتا ہے جو وکیل ہے یا جج ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی جو دونوں پارٹی ہوتی ہے اور جج ہوتا ہے، اس نے کیا کلیم اسی کے خلاف تھا اور جج خود ہی بن گیا، تو پھر فیصلہ کیسا دے گا؟ جب بھی دے گا اپنے حق میں دے گا، بیوی کا تو تھوڑی دے گا، تو یہ اس نے پہلا تو یہ غلط کیا، اس کو چاہیے تھا کہ کسی اور کو جیوی بنا تھا، تو بیوی نے جو قصیدہ پڑھا تو اس کے تحت پوری بہت ساری باتیں کہی، لیکن جو مولا کے سلسلے کے وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو کچھ منٹوں میں بس کو اپنی ختم کر لی، کہ بیوی نے کہا ایک تو اس کے جواب کو چیلنج کیا، جو اس نے کہا تھا کہ صاحب کو نہ نبی کو وراثت ہوتی ہے نہ ملتی ہے، اور نہ نبی کے وارث کو وہ وارث ہوتا ہے، اس طرح جو انہوں نے کیا تھا، اور قرآن سے نہیں ثابت کر سکتا۔ آج ہم سے کہتے ہیں یہ چیز قرآن سے دکھائیے، وہ چیز قرآن سے دکھائیے، ارے اگر آپ کو اتنی چیز سمجھ تو آپ بھی قرآن سے دکھاتے، آپ نہیں دکھایا، آپ نے حدیث کا سہارا لیا اپنے سپورٹ میں، تبھی تو الحدیث چل گیا، وہی سے تو سلوات پڑھیں، حدیث کا سہارا لے لیا، قرآن سے نہیں ثابت۔ اچھا ہم سے کہتے ہیں یہ دکھائیے وہ دکھائیے، تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ تراویح قرآن سے دکھائیے، خلافت قرآن سے دکھائیے، جب خلافت ہو رہی تھی تو کیوں نہیں خود کہا خلیفہ کو جا کے بھائی قرآن سے دکھائیے کہ تم بن گئے خلیفہ، نہیں کہا، آج ہم سے کہہ رہے یہ دکھائیے وہ دکھائیے، تو اس طرح سے کیسی بحث ہے کرتے ہیں، اس سے کچھ ہمیں یہ نہیں، ہم کو جو ہے جو قرآن میں ہمارا ہے سب ہے ہمارے اماموں نے۔ اچھا یہ سب اس کے اتنا کنفیوژن ہو گیا کیونکہ جو اصل قرآن تھا بولتا قرآن تھا، اس کو بھی انہوں نے کمرے میں کر دیا، مولا علی کو ایسا کر دیا کہ بھائی نہ ہم آپ سے قرآن لیں گے نہ یہ لیں گے، صرف یہ کہ جب ہم کو پریشانی آئے گی کوئی سوال آ جائے گا تب آپ آ کے ہماری مدد کر دیجیے، بقیہ نہ فقہ لی نہ کچھ لی۔ اچھا یہ ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ شہزادی کی اتنی دور یہ تھی ان کا ویژن تھا کہ ان کو پتا تھا کل ہو کے کئی مسلک بن جائیں گے، 4 مسلک بن جائیں گے، سبوں میں کسی نے نہیں، انہوں نے اپنے یہاں لکھا کہ صاحب عورتوں کی کہیں وراثت نہیں، لیکن سرائے جعفریہ فقہ جعفریہ کہیں نہیں رکھا، تو نہیں رکھا، اس کے دوران بھی جب کسی کو دینا پڑتا ہے، جیسے لبنان میں وہاں کے پرائم منسٹر ہوئے، وہاں اس کی بیٹی تھی، تو جب گئے تو انہوں نے یہ لکھا کہ ہم جعفریہ مسلک کے حساب سے اپنی جائیداد کی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، سلوات پڑھ دیں، اس طرح سے یہ ہوتا رہا، اور بہت تم بیوی نے وہاں کچھ یہ کہا خطبے میں اپنے یہ کہا کہ تم جب میرے بابا نے جب بھی جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم لوگ کے حفاظت کے لیے تمہارے اس کے لیے سیفٹی کے لیے میرے شوہر کو میرا بابا بھیجتا تھا، اور تم لوگ یہ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ گئے علی اب تو ان کی جنازہ ہے، لاش ہے، لیکن جب فتیاب ہو کے جیت کے اور کامیاب ہو کے لوٹتے تھے تو ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی مسلمان عید کا چاند دیکھتا ہے،
صلوات پڑھیں. شہزادی کا جو ان کا پوزیشن ہے اور عظمت ہے کہ اللہ نے ان کا نور جب خلق کیا ہے سب سے پہلے رسول کے بعد جو ہوا جبریل کو، اس کے بعد تو یعنی جناب آدم کو باقاعدہ دکھایا گیا اور وہ ان کو پہلے تو جناب آدم اور جناب آدم کو جو جناب ہوا وہ نیند ٹوٹی اور دیکھی کہ شخصیت ہے اور عورت ہے حسین ہے تو شاید ان کے دماغ میں آ گیا کچھ، تو اللہ نے حکم دیا جناب جبریل کو کہ ان کو لے جا کے دکھاؤ. تو پہلے تو جناب جبریل لے کے چلے لیکن ایک حد تک گئے وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں تو ہم جل جائیں. اس کے بعد بولے کہاں جانا؟ بولے اس کے بعد آپ کو پردے تک جانا ہے، پردے تک جانا ہے. تو ادھر سے آواز آنے لگی آؤ چلے جاتے رہے جاتے اتنی دور تک گئے تھے انتہا تک، وہاں سے پردہ اتنی دور تک. پردے تک جب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا خالی نور ہی نور ہے اور اس نور میں ایک تخت ہے اور اس تخت پہ ایک شہزادی ہے، اس پر ایک تاج ہے اور جو گوشوارے ہیں وہ بھی ہیرے کے. تو ان کو آواز آئی، خبر کی گئی، انہوں نے سوال کیا کہ تاج کیا؟ تاج ان کے شوہر کا حضرت علیہ السلام کا، اور یہ جو ہیرا ہے یہ ان کے پیدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو گوشوارے ہیں حسنین کے ہیں. اس جگہ کا نام بیت المعمور رکھا ہے اور اسی کے نقل میں خانہ کعبہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کی نجات جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرائیں گی، کہیں کوئی یہی نہیں ہم لوگ عقیدہ ہے. لیکن نجات کب ہے؟ ایسا نہیں کہ خالی ہم لوگ مجلس ماتم کر لیں اور نجات ہو جائے گی، نہیں، ضرور ہوگی لیکن اس کی ایک جگہ ہے. حج میں بھائی آپ جیسے ایگزام میں حج میں جائیں گے ہوگی لیکن خبر میں گئے تو سوال کا جواب تو دینے ہی، برزخ میں فیس کرنا ہی ہے. وہ ایسا ہی لڑکے کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اگر آپ کو 5 سوال آیا 20 نمبر کا، کسی نے کوئی سوال کا جواب ہی نہیں لکھا، پہلی کس بات کی ہوگی؟ خالی کاپی بھی تھوڑی ہوگی. اگر آپ نے 3 سوال کا جواب دیا ہے تو پیروی کی جا سکتی ہے، وہاں سے پیروی ملے گی. لیکن اگر کسی نے کیا ہی نہیں، نماز پڑھائی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا نہیں، زکات دیا نہیں، خمس دیا نہیں، کچھ نہیں کیا، کسی کی مدد نہیں کی، دوسرے حق مار لیا، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اس لیے کہ نماز کے لیے تو کربلا ہوئی ہے، نماز کو بچانے کے لیے. اور اس طریقے سے جو اس لیے عقیدہ صحیح ہے ہم لوگ کا، بیوی نے کہا بھی ہے، دعا زہرا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم کو اپنا اعمال پہلے ٹھیک کرنا ہے. اگر ہماری کاپی سادی رہ گئی تو کہیں ہمیں مدد نہیں مل پائے گی. صلوات پڑھتے ہیں. اچھا ہم لوگ محرم ہے اور عزا خانہ ہمارے ہر جگہ ہے، تو یہ عزا خانہ جو بنا ہے یہ سب سے پہلے ہماری کیونکہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو بہت کم دن 95 دن شہزادی نہیں ہے، تو اس میں ہوا یہ کہ خلیفہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رونے سے خلل پیدا ہوتا ہے، تو آپ گھر میں نہیں روئیے، آپ یا تو دن میں روئیے یا کوئی ایک وقت روئیے. تو شہزادی نے کیا کیا؟ دوسرے دن صبح ہوئی، موزہ پہنا، سر پہ چادر لیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا، امام حسین کو لیا، حسن کو نکل گئی رونے کے. اور جنت البقیع کے باہر دور جا کے چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ اور اپنے بابا کا مساج پڑھے. میرے مولا کائنات سے دیکھا نہیں گیا، ساتھ ساتھ گئے پیچھے پیچھے، اور جانے کے بعد وہاں 4 کھجور کے ستون بنائے، بڑے پائے کھڑے کیے اور اس پر کھجور کے پتے رکھے اور اسی کو قائم کیا. یہ پہلا عزا خانہ ہے جو شہزادی نے قائم کیا ہے، اس کو بیت الحسن کہتے ہیں، یہ رونے کی جگہ. اور اس کے بعد یہ ہے تو اس طریقے سے وہاں پہلے وہاں قائم کیا بیوی نے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں اتنا یہی کہ ہمارے نام بات آتی کہ مولا کو دیکھا نہیں گیا کہ جناب حسین، امام حسن اور سب لوگ وہاں چلچلاتی دھوپ میں ایسے بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کے لیے انتظام کر دیا. لیکن مولا ہے سن 50 سال کی بات تقریباً، یہ کربلا میں آ کے آپ دیکھیں تو یہاں جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی دھوپ ہے، 60 ڈگری کا ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے، اور یہاں پر جو اس طریقے سے چلچلاتی دھوپ ہے، اس میں اتنا امام ہمارا زخم پہ زخم لگ رہا ہے امام کو، لیکن امام ہر شہید کے مرنے پہ جا رہے ہیں، اس کی شہادت پہ جا رہے ہیں، ان کے سب گزاروں کو رکھ رہے ہیں، اور 71 لاشیں پہ امام گئے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے اذیتیں اٹھائیں
اور 3 دن سے پانی بند ہے، سب بھوکے پیاسے ہیں، بڑے تو بڑے بچے پیاسے ہیں، لتش کی آوازیں لگا رہے ہیں. اور جو ہمارے جناب سکینہ پیاسی ہیں، معلوم نہیں جناب سکینہ کو کب پیاس پوری ہوئی، کب ان کو پورا پانی ملا ہے. یہ ضرور واقعات کو ملتا ہے کہ جناب سکینہ امام کی طرف دیکھا، چوتھے امام کی طرف، شمر ملعون جو ہے خدا کی لعنت ہو پر، وہ جو ہے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا مرش سے. تو جناب سکینہ کے ایمان میں آیا کہ شاید پانی دے دے، لیکن ملعون نے جب یہ احساس کر لیا کہ بیوی کھڑی دیکھ رہی ہے بعد عاشورہ یہ ہوا ہے، تو اس نے کیا کہ سب اپنے آدمی کو پانی پلانے کے بعد پانی کو بہا دیا مرش سے. اور اس طریقے کا ظلم عدل نہیں انہیں کیا ہے.